आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे धीरे धीरे से गुजरने वाले 31 दिसंबर की, जो रात 12 बजे के बाद 1 जनवरी में बदल जाएगा। ताहम नया साल आ रहा है, नए साल की आमद है। तो पैगाम टीवी की तमाम टीम की जानिब से हमें देखने वाले तमाम हजरात, ख़वातीन, लड़कियों को नया साल मुबारक हो। अब नया साल तो आ रहा है, जिसे हम खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। ताहम गुजरे 2022 में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, और ये साल हमारे लिए कैसा रहा, हर गुजरते दिन हमने किन हालात का सामना किया, देश भर में कैसे कैसे हालात रहे, क्योंकि हर गुजरता दिन बाज़ अफराद पर कठिन रहा, बाज़ अफराद के लिए ये साल बड़ा खुशगवार रहा, खुश नसीबी उनके हिस्से में आई। ताहम बाज़ लोग ऐसे भी रहे जिन्हें पल पल मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आइए डालते हैं एक नज़र इस तमाम 2022 पर, जो हमें तल्ख तजुर्बात देता हुआ आगे निकल रहा है और नया साल आने को है। पेश है नए साल पर हमारे नुमाइंदे जासिम जावली की ये खास रिपोर्ट। यहाँ हम सभी अंदर से खुद को जानते हैं और ना जाने हर गुजरते साल को हमने किस कदर नज़दीक से देखा है। साथ ही कितने ही सालों से हम कुछ कर जाने का इरादा करते हैं, लेकिन नाकामयाबी हमारा मुकद्दर होती है। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि डगमगाता इरादा बनाने से बेहतर है इरादा ना बनाएं। अगर बनाएं तो उसे पाए तकमील तक पहुंचाने तक कोशिश ज़रूर करें, ताकि दिमाग को काम करने की तहरीक मिलती रहे। अब जब हैदराबादी से पहर तक सोने लगे तो कामयाबी का सवाल दूर दूर तक पैदा ही नहीं होता। अब 2022 इख्तिताम पजीर है। आज 31 दिसंबर है। अब यह साल भी पिछले साल की तरह दबे पांव गुजर जाएगा, क्योंकि सातें जब मुनज़्ज़म होती हैं तो लम्हे का रूप धार लेती हैं। लम्हे जब इकट्ठा होते हैं तो सेकंड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सेकंड्स मिलकर मिनट की तकसीम करते हैं। मिनट्स घंटों की तश्कील का बाइस बनते हैं और घंटे दिनों को जन्म देते हैं। 7 दिनों का इत्तेफाक हफ्तों और हफ्तों का इत्तेफाक महीनों की तख्लीक का बाइस बनता है, जबकि 12 महीनों के इत्तेहाद और एकानगत का नतीजा एक साल होता है। ताहम 2022 की अहम खबरों पर अगर हम नज़र दौड़ाएं या उन्हें याद करें तो हमें मायूसी के अलावा कुछ हासिल ना होगा, क्योंकि हुकूमत ने मिडिल क्लास और ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा हुआ कि 2022 में फ़िल्म पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज़ नहीं हुई, वरना इसका हाल भी सर्कस की तरह होता। आज इस फिल्म को इंटरनेट पर फ्री में देखने के लिए लोग तैयार नहीं, क्योंकि ये फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा बकवास साबित हुई। तो वहीं फिर 2022 में मोदी जी की तशहीर की गई और फिल्म बनी मोदी जी की बेटी। अब ऐसी फिल्में क्यों बन रही हैं? क्या ये फिल्म बनाने की अहम वजह मोदी को लुभाना है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लोग जानने के लिए बेताब हैं। साथ ही 2022 में अंबानी का बड़ा चर्चा रहा और एक फिल्म बनी टिट्टू अंबानी, जो कि बनाई गई थी किसी और गर्ज से, लेकिन इसका अंजाम जो हुआ वो आपके सामने है। लोग चाहते हैं कि सरमायादार अफराद के नाम हिंदुस्तानी फ़ज़ा में घूमते रहें, लेकिन इन फिल्मों को रद्दी की टोकरी ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया है। अब आते हैं खुद अपनी जानिब, क्योंकि हम सभी अंदर से खुद को जानते हैं। हमारा 2022 साल, जिसमें 3 मरतबा 2 और 1 सिफर आता है, कैसा रहा? तो मैं यही कहूँगा कि सिफर। बहैसियत फ़र्द मैं कबूल करता हूँ कि मैंने सातों लम्हों, सेकंड्स, मिनट्स, दिन, हफ्तों और महीनों का बेरहमी से कत्ल किया है, और इन सब का कत्ल करते हुए मैंने एक मरतबा भी नहीं सोचा कि मैं जितनी सातों का कत्ल करूँगा आइंदा उतनी ही सातें मुझे भी मौत की कैफियत में गुजारनी होंगी। वक्त अपना बदला निराले अंदाज में लेता है। वो माजी का काश बनकर हमारे रूह और जिस्म को
گھن لگا دیتا ہے تو مستقبل کا اندیشہ بن کر ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا رہتا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک دن کا گلا گھونٹیں گے تو اگلا ایک دن کاش کہتے ہوئے گزاریں گے اور اس سے اگلا دن اندیشوں میں گزار دیں گے۔ مختصر یہ کہ وقت کو قتل کرنے سے آہستہ آہستہ ہم موت کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی حرکت کا نام ہے، موت جمود کا۔ ہاں، اگر قوت ارادی مضبوط ہو تو ہم موت کی کیفیت سے بچ سکتے ہیں۔ جی ہاں، مثبت انداز میں حرکت ضروری ہے کہ جمود موت کا دوسرا نام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ اب یہاں نئے سال کی تاریخ بہت پرانی ہے، نئی امیدوں اور خوشیوں کی آس لیے لوگ آج رات 12 بجے کے بعد سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 2022 کے بارے میں اس موقع پر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ گزرا سال بھی بہت اچھا تھا، جس نے بہت ہی اچھے، پیارے، ہنسمکھ اور زندگی سے بھرپور خوبصورت لوگوں کو ہم سے جدا کرنے میں کامیاب رہا، اور یہ وہی سال ہے جس نے اپنے دامن میں انتہائی تلخ یادیں لیے رخصت ہونے کو تیار ہے، اتنی تلخ یادیں جو شاید ہم بھلائے بھی نہ بھول پائیں گے۔ ہمارے دیش میں 2022 کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہی سال ہے جس میں بی جے پی نے اسلام فوبیا کو ہوا دی ہے، مسلمانوں اور ہندی برادری کے درمیان نفرت کا زہر گھولا ہے۔ مدھیہ پردیش، کرناٹک اور یو پی میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی، اور دوسری جانب کرناٹک میں عیسائی برادری کو نشانہ بناتے ہوئے یہاں موجود چرچ پر حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ مچائی گئی، اور حکومت خاموش تماشائی بنی یہ سب دیکھتی رہی۔ دنیا بھر میں اسی سال ہندوستان کی شبیہ مودی کی وجہ سے متاثر ہوئی، مسلمانوں کو جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا، اور اسی سال میں صحافیوں اور جہدکاروں پر مقدمے درج کیے گئے اور انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ دبئی میں سوشل نیٹ ورک کے ذریعے مسلمانوں پر حملے کیے گئے، جس کے بعد دبئی حکومت نے ایسے افراد کے خلاف مورچہ کھولا تو پھر بی جے پی ڈر کر سہم سی گئی اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا، ورنہ مسلمانوں سے زیادہ ہندو افراد دبئی میں بے روزگار ہو جاتے۔ اب جاتے سال نے ریاست تلنگانہ کو سیاسی افق پر بہت سارے فائدے پہنچا کر گزر رہا ہے، کیونکہ ریاست تلنگانہ کی BRS حکومت بھی 2022 کی اپج ہے۔ حکومت نے دلتوں پر دولت کی بارش کر دی اور وہیں اقلیتوں کو اس سے محروم رکھا۔ قرضوں کی اجرائی میں کم بجٹ مختص کرتے ہوئے ان کا ایک طرح سے مذاق اڑایا گیا، انہیں در در بھٹکنے پر مجبور کیا گیا۔ سخت قوانین لاگو کرتے ہوئے سبسڈی لون کی شروعات بھی اسی سال ہوئی۔ اب اس کی اجرائی کس ماہ میں ہوگی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم 2022 اقلیتوں کے لیے فائدہ مند نہ رہا۔ خیر، یہ تو تھیں سال بھر کی اہم ترین خبریں، لیکن نئے سال کی آمد ضرور ہے۔ پھر نیا سال، نئی امیدیں، اے خدا خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا۔ نئے سال کی آمد ہے، جو ہی نیا سال شروع ہوتا ہے کچھ خواب پرانے ہو جاتے ہیں اور نئے خواب آنکھوں میں سج جاتے ہیں، امیدیں پھر سے جنم لیتی ہیں۔ سال گزشتہ میں جن آزمائشوں سے ہم گزرے ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ایک نئی صبح کی سحر انگیزی نئے خوابوں اور نئی امنگوں کو ابھارتی ہیں، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی۔ ہم زندگی میں ایک نئے امتحان کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں، ایک نئی توانائی، ایک یقین اور حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، جیسے اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن۔ آج کی رات نوجوان رات بھر جشن مناتے ہیں اور نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس پر کبھی دھیان نہیں دیتے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو پھر 2023 بھی اسی طرح دبے پاؤں گزر جائے گا جس طرح آج 2022 گزر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سال کی آخری رات ہم عہد کریں کہ جو جس شعبے سے وابستہ ہے وہ کما حق انصاف کرنے کی کوشش کرے گا، وہ سوال کرنے کی اجازت دے گا، چاہے وہ نوکر شاہی کیوں نہ ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں یا پھر وزیر اعظم، یہ سب عوام کے روبرو جواب دہ ہیں۔ ان سب کو اپنی خامیوں کو تسلیم کرنے کا فن آنا چاہیے۔ اس کے بغیر یہ خوش فہمی ہمیں پالنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی اور
مسیحا بن کر ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے آئے گا۔ اب ہمیں اور آپ سبھی کو یہاں اپنی ذات کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ سارا دیش وہی پرانی منافقت پر چلتا رہے گا اور برے کو اچھا، اچھے کو برے میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ملک کو خوشحال بنانے کا خواب ٹی وی ڈیبیٹس دیکھ کر پورا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیش میں خوشحالی ہے، اور ہم مان بھی لیں گے۔ لیکن 2022 کی اچھی خبر یہ رہی کہ کانگریس پارٹی نے اس سال نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول ڈالی، جس کی ساری دنیا میں سراہنا کی گئی ہے۔ اگر آپ اسے سچ نہیں مانتے اور نیا سال منانے کے لیے بے چین ہیں تو آپ ضرور منائیں اور یہ شعر دہراتے رہیں۔ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔